بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی رضا خانی ہمیں جنازے کے بعد کی دعا کا ثبوت حدیث سے دکھا دے تو ہم مانگنا شروع کر دیں گے۔ اور دوسری بات میں نے کی تھی کہ جنازے کے بعد جو دعا مانگنی ہے وہ کون سی مانگنی ہے، ہمیں وہ دعا بھی بتا دیں اور حدیث سے ثبوت بھی دکھا دیں تو ہم مانگنا شروع کر دیں گے۔ تو اس پر مفتی سمر عباس عطاری اس نے ایک حدیث سے ثبوت پیش کیا ہے، تو آپ ذرا وہ بھی ملاحظہ کریں کہ کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب۔ مشکات شریف میں حدیث نہ، میں اپنی زبان اپنے ہاتھوں سے کاٹ دوں گا۔ حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ، فرمایا جب تم میت پر جنازہ پڑھ چکو، فرمایا جب تم میت پر جنازہ پڑھ چکو، فرمایا جب تم میت پر جنازہ پڑھ چکو تو دعا کرنی۔ تو جی ناظرین، آپ نے مفتی صاحب کا کلپ سماعت فرما لیا، تو مفتی صاحب نے حدیث سے ثبوت دے دیا ہے، اور آگے چل کر میں آپ کے سامنے ایک اور رضا خانی مفتی صاحب کا کلپ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر فیصلہ آپ کر لینا کہ جھوٹا کون ہے سچا کون ہے۔ مفتی سمر عباس عطاری صاحب نے حدیث پیش کی سنن ابو داؤد سے 3199، اور اس کا ترجمہ کیا جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو تو اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ تو میں مفتی صاحب سے کہوں گا خدا کے لیے یار، تمہارے چہرے پہ سنت رسول ہے اور سر پر پگڑی ہے، ممبر رسول پر بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین کی دولت سے نوازا ہے، عزت دی ہے، یار کچھ خوف خدا کرو، کیوں اپنی بدعت کے لیے سنت کا حلیہ بگاڑ رہے ہو؟ جب نماز جنازہ پڑھ چکو نہیں، میں ثابت کروں گا، جب نماز جنازہ پڑھو تو اخلاص کے ساتھ دعا کیا کرو۔ یہ 3199 حدیث نمبر ہے سنن ابو داؤد سے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ میں آپ کو یہ اسکرین شاٹ بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ آپ اس کا اردو ترجمہ خود دیکھ لیں، میں مان بھی لوں کہ یہ آپ کا ترجمہ ٹھیک ہے، آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ جب نماز جنازہ پڑھ چکو تو اخلاص کے ساتھ دعا کرو، تو پھر صحابہ نے کیوں نہیں کی؟ کیا یہ حدیث صحابہ کو سمجھ نہیں آئی تھی، صرف آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اگر صحابہ کو سمجھ آئی تھی تو انہوں نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ تو اگلا جواب بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا دینا ہے۔ یہ مختلف کتابوں سے روایات اکٹھی کر کے میرے سامنے پیش کریں گے، دیکھیں جی فلاں نے دعا کی تھی، حضور علیہ السلام کے سامنے کی تھی، جنازے سے پہلے کی تھی، جنازے کے بعد کی تھی، لیکن مسئلہ دعا کا نہیں ہے، مسئلہ بدعت کا ہے۔ جیسے تم کرتے ہو، ویسے تو بہت ساری دعائیں صحابہ نے کی ہیں، حضور علیہ السلام نے کی ہیں، جنازے سے پہلے بھی کی ہیں، جنازے کے بعد بھی کی ہیں، قبر پر کھڑے ہو کر بھی کی ہیں، جنازہ لے جاتے ہوئے بھی کی ہیں، دفن کرتے ہوئے بھی کی ہیں، لیکن جیسے آپ کرتے ہو اس طرح کسی ایک صحابی کا عمل دکھا دو، ہم پھر بھی شروع کر دیں گے۔ نماز جنازہ کے بعد متصل قبل از دفن اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر کسی ایک صحابی نے دعا مانگی ہو، آپ پیش کر دیں، ہم آپ کے حدیث کے اس ترجمے کو بھی مان لیں گے، آپ کی بات کو بھی مان لیں گے، ہم اسی دن سے دعا مانگنا شروع کر دیں گے۔ کوئی ایک روایت لے کر آؤ جس میں نماز جنازہ کا بھی ذکر ہو، بعد کا بھی ذکر ہو، دعا کا بھی ذکر ہو اور لفظ دعا بھی ہو۔ لیکن ایک بات یہاں بھی یاد رکھنا، مختلف جگہوں پر مختلف جنازوں کے اندر سرکار نے جو 70 دعائیں مانگی ہیں ان کا ذکر نہ کرنا، کیونکہ ان کا تعلق نماز جنازہ کے اندر سے ہے۔ آپ مولوی احمد رضا خان بریلوی کے رسائل اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے 70 دعائیں لکھی ہیں جو سرکار نے مختلف جگہ پر مختلف جنازوں میں جنازے کے اندر مانگی ہیں۔ آپ پڑھا نہیں رہے، بتا رہے ہیں، تو بتائیں نا کون سی دعا مانگنی چاہیے۔ تو ایک بار پھر میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ نماز جنازہ کے بعد متصل قبل از دفن اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے، تو کون سی مانگنی چاہیے؟ کسی ایک روایت سے ثابت کر دو۔ اور آج تک ہم جس چیز کو بدعت کہتے رہتے تھے اور یہ ہمیں تانا دیتے تھے کہ آپ ہمیں بدعتی کہتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں، ہم آپ کو بدعتی نہیں کہتے، آپ کا اعلیٰ حضرت آپ کو بدعتی کہتا ہے۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو یہ آپ کے ہی مسلک کا مفتی صاحب ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اسے بدعت کہا ہے، تو ذرا یہ بھی سماعت فرمائیں۔ تو پہلی بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ دفنانے کے بعد دعا کریں جب بھی ٹھیک ہے، دفنانے سے پہلے کوئی بھی شخص نماز جنازہ ادا کرنے سے پہلے بھی دعا کرے، کوئی مسئلہ نہیں، نماز جنازہ خود دعا ہے،
اور نماز جنازہ کے بعد بھی جب لے کر جاتے ہیں دفنانے کے لیے، اس بیچ کوئی بھی شخص دعا کرے، سب جائز ہے، کوئی ہمارے دین نے منع نہیں کیا۔ منع ایک چیز ہے جس کو تمام علماء کرتے ہیں، آپ فقہ احناف کو مطالعہ کر لیجئے گا، ہر فقہ فقہ حنفی کا جو عالم اور محقق ایسی چیز کو منع کرتا ہے، منع صرف ایک چیز ہے کہ ہمارے یہاں نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جنازہ وہیں پر رکھا ہوتا ہے اور اجتماعی صورت کے اندر دعا کرتے ہیں۔ یہ تو اجتماعی صورت میں نماز جنازہ کے بعد دعا کرتے ہیں اور میت وہیں پر پڑی رہتی ہے، اس ایک عمل کو تمام علماء نے بالاتفاق بدعت قرار دیا، فقہ حنفی کے بھی تمام علماء، فقہ شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ کے بھی تمام علماء، کہ ہمارے یہاں نماز جنازہ پڑھنے کے بعد وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے اور اب لمبی لمبی دعائیں شروع ہو جاتی ہیں نماز جنازہ کے بعد اجتماعی طور پر۔ یہ وہ عمل ہے جس کو امام احمد رضا خان صاحب بھی بدعت سیاح ہی قرار دے کے گئے ہیں علماء کے حوالے کے ساتھ۔ لہذا یہی درست قول ہے